تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جمع فرمائے۔ یہ اللہ کا بے نیاز کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فیصلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو صحیح علم و عمل کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا۔ میرا اور آپ کا مقصد صرف ایک ارادہ ہے کہ اللہ کو راضی کرے اور اپنی زندگی کو کامیابی بنائے، اور اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرے۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اسی قیمتی زندگی کے اندر مجھے اور آپ کو بدلنے کے لیے عزم کرنا ہے، یعنی نیت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سلامت رکھا ہے، ذہن سے، ہمارے ہاتھ پیروں سے، ہر چیزوں سے۔ یہ دین ہمارے تک، ہمارے گھروں تک ملا ہے، ہمارے اولاد تک ملے گا تا قیامت تک۔ جتنے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، اس کلمے کے تابع سارے رہیں گے، ان تک بھی یہ دین رہے گا۔ لیکن اس دین کو، اس ایمانیت کو ہمیں بچا کے لے کے جانا ہے۔ آج دنیا کی حالات کو اگر دیکھتے ہیں، مسلمان تو سارے کے سارے ہیں، نماز کو جاننے والے بھی ہیں، قرآن کو جاننے والے ہیں، حج عمرہ جاننے والے ہیں، زکوٰۃ روزہ جاننے والے ہیں، مسجد کیا ہے یہ بھی جاننے والے ہیں، حدیث کو جاننے والے ہیں، مسلمان کے حقوق کو جاننے والے اس دنیا میں ہیں۔ تمام جو چیزیں اسلامک ہیں وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے۔ تو آج ہمیں یہ ضرورت ہے کہ آج کے حالت میں ہم مسلمان تو ہے لیکن ایمان میں کمزوری ہے، یعنی اللہ کے اوپر جو بھروسہ ہونا، اس بھروسے میں تھوڑی بہت کمزوریاں ہیں، جس کمزوری کے وجہ سے ہم لوگ پورے نمازیں نہیں پڑھ پاتے، قرآن کو نہیں پڑھ پاتے، احادیث کو سن نہیں پاتے، ذکر نہیں کر پاتے، اللہ کے بلاوے کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ کہ ہمارے اندر کی ایمان کی کمزوری ہے۔ تو اب ایمان کی کمزوری کو مکمل کیسے کریں؟ مضبوط بننا ہے نا، اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ ایک دن ہمیں اسی مٹی میں جانا بھی ہے، ہم گناہ بھی اتنے ہی کریں جتنا گناہ کا سزا قبر کی مٹی میں، قبر کے اندر جانے کے بعد برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم بے حد گناہ کرتے ہیں لیکن اس کو مٹانے کا ذریعہ نہیں ڈھونڈ پاتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے حالات کو رکھا ہے کہ یہ مسجد، یہاں پر آنے پر اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ ہمیں بہت سارے ایسے معاملات بنا کے رکھے ہیں کہ آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اللہ سے ہم معافی طلبی کر سکتے ہیں، ہمارے گناہ کو مٹا سکتے ہیں، ہماری غلطیوں کی اللہ سے بول سکتے ہیں، اللہ مجھے نیک بنا کہہ سکتے ہیں اللہ سے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان تمام عمل کرنے میں جو ہے، عمل کرنے کے ان عملوں کے اندر پورے جڑ نہیں پا رہے۔ وجہ ایک ہی ہے کہ ہماری ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ مسلمان دکھنے میں مسلمان ہیں، ٹوپی ڈالتے ہی مسلمان کہتے ہیں، جبہ ڈالتے ہی مسلمان کہتے ہیں، بقرعید عید کے نماز کو جاتے تو مسلمان کہتے ہیں۔ تو یہ نشانی نہیں ہے مسلمان کی۔ صرف نماز ہم لوگ کبھی کبھار ہمارے لیے وہ ادا ہوتی ہے، یہی کافی نہیں ہے۔ دوستوں اور میرے صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو پورے نمازوں کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، پورے نمازوں، کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ یہ نماز پڑھیں گے تو ایمان بچے گا، ہمارا ایمان بچے گا تو دنیا میں کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے سارے سہولت کے راستے کھول کے رکھے کہ اے مومن، تم اگر یہ عمل کرو گے تو تمہارے لیے سہولت کے راستے بنے گا، تمہارے لیے ضروریات پورے ہونے کے راستے بنے گا۔ ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آپ اگر ان 5 عملوں کو کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی خیر دیں گے، قبر میں بھی خیر سے رکھیں گے، آخرت میں بھی خیر سے رکھیں گے۔ کتنے عمل؟ 5 عمل کو بتایا، بہت آسان عمل ہے، ان عملوں کو ہم لوگ کر سکتے ہیں، یہاں جتنے بیٹے سارے کے سارے کر سکتے ہیں۔ ہر ایک کو مشکل اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، وزن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے جسم کو محنت کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دنیا بھر میں کوئی ایسا کام ہے جو بغیر محنت کے پیسے آ سکتا ہے کوئی کام ایسا جو بغیر بیٹھے ہی سب کچھ آتا ہے؟ نہیں، یا ہم بیٹھتے ہیں تو ذہن کو بہت زور سے سوچنا پڑتا ہے، اس کو دباؤ ڈالنا پڑتا ہے، اس کے بعد پیسے آتے ہیں۔
یا کام کے لیے جاتے ہیں ہاتھوں سے کام کرنا پڑتا ہے، پیروں سے کام کرنا پڑتا ہے، اپنے پورے بدن کو تھکاوٹ میں ڈالنا پڑتا ہے، یا کوئی بھی ایسا کام لیجیے دنیا میں بغیر کے محنت کے کچھ بھی دینے والے نہیں، اگر دیتے بھی ہیں تو وقت پر پوچھتے بھی ہیں، ہم نے آپ کو یہ دیا تھا، آپ کا وقت ہو گیا، مدت ہو گئی، آپ کو یہ واپس کرنا تھا، آپ نہیں دیں گے، آپ بات امانت رکھیں گے تو بات پھیلا دیں گے ہماری بات۔ اس لیے میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرامات، اللہ تعالیٰ کے سہولیات اتنے سارے آسانیت کے ساتھ ہیں، ہم سمجھے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے، ہم سنت بھی پورا نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتے، تو کہاں سے ہم نمازی ہوتے ہیں، کہاں سے عبادت گزار ہوتے ہیں، کہاں سے ہماری دعا قبول ہوتی ہے، کہاں ہماری جان کو تسلی ملتی ہے؟ تسلی نہیں ملتی، وجہ ہم نہ حکم کو پورا کرنے والے ہیں نہ سنت کو پورا کرتے ہیں، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہمارا خاندان مسلمان ہے، ہم لوگ عید کے ٹائم میں نماز پڑھ لیتے ہیں، نئے کپڑے خرید لیتے ہیں، گھر پہ میٹھا بنا لیتے ہیں، ہم یہ مسلمان ہیں، ہم فلاں مہینہ آنے پر یہ فلاں کام کر لیتے ہیں تو مسلمان ہو گئے۔ میرے دوستوں یہ جسم ہے، اس جسم کو اللہ کی عبادت میں لگانا ہے۔ ویسے تو بہت سارے دنیا کے اندر جی کے یوں مر جاتے ہیں، ایک چیمٹی بھی اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے، اپنے مٹی کے گھر سے نکلتی ہے، باہر تلاش کرتی ہے، کھانا پانی کر لیتی ہے، کھا کے پھر بچوں کے پاس آتی ہے، پھر رہ جاتی ہے، پھر اس کی موت آتی تو مر گئی، وہ مٹی بن جاتی ہے۔ اگر اتنا ہی کام ہم بھی کریں گے اس میں ہمیں اور جانوروں میں فائدہ ہی نہیں، فرق ہی نہیں رہے گا۔ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، چاہے کتنی بھی تکلیف ہو ہمیں مسجد کو آنا ہی ہے، چاہے ہماری کتنی بھی عمر کیوں نہ ہو، چاہے بڑھاپے کی عمر پہ گزر جائے، ہمارے پیر لڑکھڑانے لگ جائے، ہماری زبان لڑکھڑانے لگ جائے، ہمیں عبادت کے لیے آنا ہی ہے مسجد۔ آ نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، ہاتھوں میں طاقت نہیں، پیروں میں طاقت نہیں، گھروں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا، لیکن نماز معاف نہیں ہے، نماز معاف ہی نہیں ہے۔ اس بات کو اس لیے بتا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے کتنے سارے سہولت کے راستے کھول کے رکھے، ہم ان تمام راستوں کو بند کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری عمر چھوٹے سے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، اور آتے آتے ہم ایک ادھیڑ عمر کے ہو جائیں گے، اس کے بعد بڑھاپے کے آ جائیں گے، پھر مر جائیں گے۔ کیا ایک چینٹی کرنے کا کام، ایک جانور کرنے کا کام بھی ہم ویسے ہی زندگی گزارے؟ کیا یہ کامیابی ہے؟ یہ ایمانیت کی نشانی ہے؟ آج ہمارے ذہنوں میں بات کو بٹھانا ہے، میں مسلمان ہوں، مجھے عبادت کرنا ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، میرا ماتھا اللہ کے دربار میں جھکنا ہے، کسی کے آگے نہیں جھکنا، میرے ذکر و اذکار میں میری زبان اور میرے ہاتھوں کو لگانا ہے، میرے دل کو تسلی اللہ کے گھر سے ملتی ہے، یہ بات کو بٹھانا ہے ہمیں۔ یہ جنت کا باغ ہے میرے دوست، یہ کوئی ایسا ایرا غیرا گھر نہیں ہے۔ تو 5 عمل کے بارے میں بتا رہا تھا، تو اس سے پہلے ہم لوگوں کو ایمانیت کی مضبوطی چاہیے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، بھروسے کو بنا کے رکھنا ہے۔ اگر ہم بھروسہ نہیں بنائیں گے، اللہ کے اوپر یقین نہیں کریں گے، ہماری روزمرہ کی زندگی چلے گی تو یہ کافی نہیں ہے میرے دوست۔ اس لیے اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا۔ تو پہلا آپ کو بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں ایک عمل بتایا، آپ ذہن کے ایک اپنے ذہنوں میں اس بات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھتے ہیں کہ بہت آسان عمل ہے، آپ کر سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں، سب کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو ہم لوگ ایمان والے ہو کر بھی پھر بھی کمزوری کی ایمانیت میں چلے جاتے ہیں، پھر ہماری کمزوری کی نشانی ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس کلام اللہ ہے، قرآن شریف ہے، اس کو صرف دیکھو، اس کو دیکھو۔ یہ عمل کیا مشکل ہے؟ بتاؤ کیا یہ عمل مشکل ہے؟ نہیں ہے۔ گھروں میں محرابوں میں قرآن کو رکھے ہیں، آپ کے گھروں میں قرآن ہے، قرآن کو ہے یوں رکھے ہیں، جا کے دیکھیں، ہاں ماشاءاللہ یہ قرآن ہے، آپ کو دیکھنے پر اللہ آپ کے گناہ کو جھڑا دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ہم بچوں کے لیے کتابیں کھول کر ان کے سامنے بیٹھتے ہیں، لیکن کبھی قرآن کو لے کر ان کے سامنے نہیں بیٹھتے، اے بیٹا آج تجھے یہ پڑھنا ہے۔ کاش اگر بچپن میں یہ کر لیتے، بچے بڑے ہوتے تو
ہوتے ہوتے پورے قرآن پڑھنے والے ہو جاتے ہیں۔ یا اگر وہ نہیں کر سکے، آج بھی ہم ان کو تنبیہ کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، بولنے پر نہیں سنتے تو مان کے بول سکتے ہیں، ماں باپ کا حق ہے ان کو ڈرا دھمکا کر قرآن پڑھنے بٹھائے۔ قرآن کو دیکھنے پر بھی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، تو سوچئے قرآن کو سننے پر نہیں ملے گا، کیا قرآن کو پڑھنے پر نہیں ملے گا؟ حدیث پاک میں بھی یہی ارشاد ہے، جس نے بھی قرآن کو پڑھنا آیا وہ پڑھے، اور جو ساتھ میں اس کو پڑھنا نہیں آیا وہ سنے، جس کو سننے کی بھی طاقت نہیں ہے وہ دیکھے، جس کو دیکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے اور اپنے سینے سے لگائے۔ ہم نے کبھی قرآن کو لے کے سینے سے نہیں لگایا، ہم نے کبھی قرآن کو محبت کی نگاہوں سے دیکھا ہی نہیں، ہم نے سمجھا یہ مولویوں کی کتاب ہے، یہ بچے ہوتے ہیں انہی کے لیے پڑھی جاتی ہے، یہ بچوں کے لیے ہے، عربی قرآن صرف بچوں کے لیے ہے۔ ہر بچے سے لے کر بالغ بچے سے ہر وہ عمر والے تک جو زندہ ہے، سارے لوگوں کے لیے یہ تعلیمات کو حاصل کرنا ذمہ داری ہے۔ ہمیں پڑھنا نہیں آتا تو قرآن کو لے ہاتھ میں لے کر کو تو دیکھے، دیکھنے کے بعد چومے، چومنے کے بعد سینے سے لگائے، اللہ اکبر۔ آپ سینے سے لگا کر تو دیکھیے، آپ کے سینے کو تسلی ملے گی قرآن کو لگانے سے۔ یہ موجودہ کرامت ہے اللہ کی۔ آپ قرآن کو یہیں پر ہوگی، قرآن لیجئے اس کو ہاتھ میں لے کر سینے سے لگائے، ایک مرتبہ دیکھیے۔ آپ اگر سب کے سامنے نہیں لگا سکتے، سارے جانے کے بعد بیٹھیے، لے کر اس کو سینے سے لگا کر دیکھیے، کیا آپ کے سینے میں روشنی کا جھلک نہیں دکھے گا تو آپ مت لگائیے۔ اتنا سکون ملے گا قرآن کو سینے سے لگانے سے، ایسا لگے گا کوئی ہمیں اپنا خاص آ کے ہمیں گلے لگایا ہے، ایسا لگے گا ہم قرآن کو لے کے سینے سے لگانے سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ قرآن کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، سینے سے لگائیں گے، چومیں گے، آپ کے گناہ معاف ہوں گے اور آپ کو نیکیوں میں شمار کیا جائے گا۔ یہ پہلا عمل ہے۔ 5 عمل میں آپ کو بتاتے ہوئے میری بات کو ختم کروں گا، بہت لمبی چوڑی بات نہیں ہے، اسی لیے جمعہ کے دن سارے لوگوں کو جلدی آنے کا ہم بات بتاتے ہیں۔ دیکھیے اب پہلا، دوسرا، تیسرا عمل کریں گے، آخری درجے میں 5واں عمل کو آئیں گے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا بات ہوئی ہے، وہ پھر ایسے آئیں گے، پھر نماز پڑھیں گے، پھر یوں چلے جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کیا عمل تھے۔ یہ فرمان، یہ جمعہ کا خطبہ، یہ ساری چیزیں یہ ہمارے حکم سے نہیں ہوا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اصلاح کری ہے کہ آپ کو جمعہ کے دن جلدی جانا ہے، جمعہ کا خطبہ سننا ہے، پوری زندگی میں پورے 8 دن کے اندر وہ عمل میں لانے کے لیے جمعہ کا خطبہ سننا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دیر سے ہمارے لیے وقت ہوگا تو جماعت کے دن میں ہم ڈائریکٹ نماز پڑھ لیں گے جمعہ کی، تو یہ مفید نماز نہیں ہوگی۔ خطبہ سنے بغیر نماز پڑھیں گے تو نماز پوری نہیں ہوگی۔ ہم اصول و آداب کو تو سمجھے نا، اصول و آداب ہے ہمارے لیے، اللہ نے حکم دیا ہے، اصول رکھا ہے، آداب رکھا ہے، آداب سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے، علم پر نہیں ہے۔ شیطان کے پاس بے شمار علم تھا، آداب نہ رہنے کی وجہ سے جنت سے باہر گرا، علم سے نہیں گرا۔ ہمیں علم ہے تو آداب ہی نہیں ہے تو ہم بھی باہر چلے جائیں گے۔ اس لیے انسان کے پاس علم چاہے کم کیوں نہ ہو لیکن آداب ہونا ضروری ہے، ادب کرنا ہے، یہ مسجد کا، یہ حکم کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، اللہ کے حکم کا، ہمیں ادب کرنا ہے۔ اپنی منمانی سے اصول آداب کو لسٹ میں بنا کے آئیں گے نہیں میرے دوستوں، اللہ کو کبھی پسند نہیں آئے گا۔ یہ جمعہ ہمیں بار بار یہ یاد دلاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو 5 عمل میں یہ عمل ہوا۔ دوسرا عمل یہ ہے، آپ کے پاس آپ اگر مسجد میں ہیں یا گھروں میں ہیں یا آپ کے پاس اللہ نے طاقت دیا، پیسے ہیں، آپ حج کو جاتے ہیں، حج کو نہیں جا سکتے، کعبۃ اللہ کی تصویر آپ کے سامنے موجود ہے، کعبہ کو گئے ہیں، حج کے لیے گئے ہیں، چلنا نہیں ہو رہا، پھرنا نہیں ہو رہا، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، آپ صرف کعبۃ اللہ کو دیکھیں گے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بس کعبۃ اللہ، ہاں اللہ کا گھر ہے یہ، اس کو دیکھیں۔ یہ عمل یاد رکھیے نا، یاد ہے نا اللہ کا پہلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عمل کیا ہے؟ قرآن کو دیکھنا، قرآن کو دیکھنا، اس سے گناہ معاف۔ دوسرا عمل کعبۃ اللہ کو دیکھنا، دیکھنے پر 100 نیکیاں شمار ہو جاتی ہیں، فوراً یوں کعبہ کو دیکھیں تو 100 نیکیاں شمار
لکھے جاتے ہیں ہمارے نام عمل. یہ عمل وزن ہے میرے دوستوں. کیا ہمیں یہ وزن لگے گا؟ کیا محنت ہے؟ کیا دھوپ پہ اٹھانا ہے؟ کیا ہمارا پسینہ بہانا ہے؟ کیا ہمارے ہاتھ میل ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے کپڑے گندے ہو جائیں گے؟ کیا ہمیں وقت نکالنا پڑے گا کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے؟ نہیں میرے دوستوں. اگر حج کو گئے ہیں تو کعبۃ اللہ کو وہاں اگر پورے عمل نہیں کر سکتے، جہاں بیٹھے بیٹھو اور کعبۃ اللہ کو آنکھوں سے دیکھو. اللہ آپ کے نام عمل میں 100 نیکیاں لکھیں گے. آپ کے گناہ یوں مٹ جائیں گے، یوں جھڑ جائیں گے گناہ، جیسے سو کے درخت سے پتے نیچے پتجھڑ ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، ایسے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ کون سا کتنا ہوا عمل؟ 2 عمل. بات آپ یاد رکھیے گا، ذہنی آزمائش ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات یاد رکھنا ہے. ورنہ کیا ہو جاتا ہے اکثر ہمارا جسم تو یہاں رہتا ہے، ہماری روح جو ہے باہر بازاروں میں چلے گئی ہوتی ہے، ہم بات کو سمجھتے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے حکم فرمایا ان عملوں کو آپ کرو گے تو آپ کی زندگی دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں میں کامیابی ہوگی. کتنے سارے بیانات کو سنتے ہیں لیکن عمل کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہو جاتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں اصول آداب کو پورا کرنا ہے اور ایمان کو بچانا ہے. ہمیں ایمان نہیں بچائیں گے تو نام کے مسلمان ہو جائیں گے جو کام کے ہی نہیں ہوں گے. جس طرح زندگی میں دنیا بھر میں سارے زندگی یوں جی کے چلے گئے لیکن ہماری زندگی بھی یوں جانوروں کے جیسے یوں چمٹیوں کے جیسے چلی گئی تو ہم پیدا ہی نہیں ہیں. مسلمان ہیں، فخر کے ساتھ کہنا ہے، ایمان والے ہیں، امت محمدیہ ہے، اللہ کے حکم کا پالن کرنے والے ہیں، مسجد کی خدمت کرنے والے ہیں، قرآن کو سننے والے ہیں. یہ بہت بڑی طاقت ہمارے پاس موجود ہے. دوسرا عمل تھا کعبۃ اللہ کو دیکھنا. اب تیسرا عمل سنیے، اس سے بھی آسان ہے. آپ کے پاس زمزم کا پانی ہے. کیا ہے؟ زمزم کا پانی ہے. آپ کوئی حج کو جا کے آئے، وہ جا کے آنے کا مطلب ہمیں گھر پہ زمزم کا پانی دیے. دیکھیے زمزم کا پانی کی طاقت اور تاثیر کتنی ہے. آپ اگر اس کو شفا کے نیت سے پئیں گے تو شفا ملے گی. آپ کو بھوک لگی ہے، بھوک مٹانے کے لیے نیت کر کے پئیں گے تو بھوک مٹے گی. آپ کو پیاس لگی ہے، پیاس مٹانے کے لیے پئیں گے تو پیاس بجھے گی. کعبۃ اللہ کے اندر کتنے سارے حاجیاں اکرام جاتے ہیں اور وہ طواف کرتے ہیں، ان کو بھوک نہیں لگتی ہے، پیاس نہیں لگتی. وجہ کیا ہے؟ یہاں کے رہنے والے ہم وقت ہوتے ہی کھانا کھا لیتے ہیں، وہاں بھوک نہیں لگتی. وجہ وہ زمزم کے پانی میں اتنی طاقت ہے، آپ کو بھوک ہی مٹا دے گا. آپ کا کھانے کا انتظام وہ زمزم کے پانی میں ہو جائے گا. اور آپ نیت کریں گے میں مضبوط بننا ہے اس لیے پانی پی رہا ہوں، یقین مانو آپ کو وہ پورا کرے گا. زمزم کے پانی میں وہ طاقت. اب اس زمزم کے پانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بیچ میں فرمایا تیسرا عمل، یاد ہے نا؟ تیسرا عمل زمزم کا پانی لینا ہے اور اس کو گھر میں رکھے ہیں، روزانہ اس کو 1 مرتبہ دیکھیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یہ زمزم کا پانی ہے، ماشاءاللہ یہ قدرتی کی نشانی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے، یہ سارے نبیوں کی نشانی ہے، یہ اللہ کی طاقت کی نشانی ہے. زمزم کے پانی کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ پھر بھی آپ کے گناہ کو معاف کرے گا. دیکھیے کتنا آسان عمل ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. بتاؤ اس میں کیا وزن ہے؟ دھوکے دے رہے ہیں ہم لوگ. وزن دھوپ میں کھڑنا ہے کہ کپڑے گندے ہونے کے؟ کچھ بھی نہیں. یہ عمل کرنے کے لیے بھی آج انسان تیار نہیں ہے. یہ عمل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. دن بھر محنت کرنے کے لیے تیار ہے. رات کو جانا ہے تو رات بھر محنت کرنے کے لیے انسان تیار ہے. مسجد کو 5 منٹ نماز کے لیے ہمارا دل مانتا نہیں ہے. ہمارا دل گھر میں بیٹھنے کو کرتا ہے. ہم ذہن سے مضبوطی کے ساتھ نیت کر لیتے کہ ابھی گھر میں بیٹھیں گے، ہم جائیں گے نہیں مسجد. وہ عبادت صرف 4-5 لوگ کر لیں گے. نہیں میرے دوستوں، ہماری زندگی عبادت کے لیے بنی ہے. ہم جیے عبادت کے لیے. اب نہیں آئیں تو مرنے کے بعد لوگ لے کے آئیں گے جنازے کے حالت میں ہمیں مسجد کے قریب. لوگ آئیں گے، آپ کے امام آئیں گے، آپ کے مقتدی سارے آئیں گے، لے کر جنازہ سامنے رکھ کر نماز پڑھیں گے. اگر ہم نماز نہیں بھی پڑھتے ہیں، ہماری نماز دوسرے پڑھ کے جائیں گے. اس کے لیے تو بنائے گے، اللہ کے لیے بنا ہے. یہ اللہ کی عبادت کے لیے آنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. یہ دل اللہ کو راضی کرنے کے لیے بٹھانا ہے. غلام ہمیں اللہ کا بننا ہے، سنت کے مطابق بننا ہے. یہ تیسرا عمل ہے. یاد ہے نا؟ پہلا، دوسرا، تیسرا. اب دیر سے اگر ہم لوگ ہماری زندگی کی یہی اصول چلیں گے تو یہ پہلے والے عمل ہم سننے کے لیے محروم ہو جائیں گے. تیسرا عمل کیا تھا؟
زمزم کے پانی کو دیکھنا، اس کو دیکھنے پر بھی ثواب ہے۔ اب چوتھا عمل دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو خاندان کے ساتھ رکھا، ماں باپ کے ساتھ رکھا، بھائی بہنوں کے ساتھ رکھا، بچوں کے ساتھ رکھا، ایک ہمارا ایک چین سرکل اللہ نے بنایا، اور والدین کے ساتھ رہنا، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، پھر اپنے بھائی بہنوں کا رشتہ نبھانا، اس میں سب سے افضل ترین رشتہ، اس میں سب سے افضل ترین محبت، اس میں سب سے بہترین خرچ اگر کسی کے اوپر کرنا ہے تو والدین کے اوپر کرنا ہے۔ آپ کے والدین ہیں، ہمارے والدین ہیں، یا ماں ہے یا والد اکیلے ہیں، ماں نہیں ہے، باپ اکیلے ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں، یوں دیکھیں یہ میرے ابا ہیں، خوش ہو گئے نا، اللہ آپ کو مقبول حج کا ثواب دے گا۔ پیسے نہیں ہیں حج کرنے کے لیے تو گھر بیٹھے ہی حج کا ثواب پا لیتے ہیں۔ والدین دونوں بھی نہیں ہیں، گزر چکے ہیں، ہم ان کی مغفرت کے لیے جو دعا کرتے ہیں نا، اللہ اس مغفرت کی دعا کے بدلے میں بھی مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ ہم دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ والدین ایک ایسی چیز جو آپ کو 5 لاکھ بتا کے گھر پہ حج کرائے گا۔ اگر ہمارے والد نہیں ہیں، والدہ ہیں، ان کی خدمت کریں، ہم اپنی امی کی خدمت کریں، ان کے پیروں کو دبائیں، ان کے سر کو ہاتھ پھرائیں، ان کی خدمت کریں، ان کو اٹھائیں، ان کو بٹھائیں، ان کا ہر چیز کریں۔ جس کسی نے بھی والدہ یا والد کو بڑھاپے میں پایا اور اف بول کے ان کو جواب دیا یا جھڑکی مار کے بات کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اپنوں میں سے اگر والدہ یا والد کو جھڑکی دے کے بات کرتے ہیں، غصے سے بات کرتے ہیں، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، بڑی گھمنڈی کے تکبر کے الفاظ نکالتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے نوجوان اللہ کے عذاب میں سب سے برے حالت میں جہنم کی آگ میں جل جائیں گے اگر والدہ کی بات نہیں مانیں گے، والد کی بات نہیں مانیں گے، ابا امی کی بات نہیں مانیں گے، ٹھکرا کر چلے جائیں گے۔ ابا بولے یہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، ابا بولے بس ہو گیا، امی بولے یہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ والدہ والد صاحب یہ دونوں عظیم ترین ہستی ہیں، یہ اگر کہے یہ جانا تو جانا، نہیں جانا تو نہیں جانا، چاہے ہمارا فائدہ 100 گنا کیوں نہ ہو۔ اگر ابا کو وہ پسند نہیں آیا، اے بیٹا مجھے نہیں جانا ہے، اس میں چاہے ہمیں لاکھوں کا فائدہ کیوں نہ ہو، ابا نے منع کیا تو چھوڑنا ہے، آپ کے چھوڑنے پر اللہ راضی ہوگا۔ والدہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، والد ہیں تو خدمت کریں، یہ چوتھا عمل ہے۔ آپ کو ایک تو قرآن دیکھنا، قرآن کو دیکھنا، کعبۃ اللہ کو دیکھنا، زمزم کے پانی کو دیکھنا، یہ ثواب گناہ معاف ہوتے، لیکن چوتھا جو عمل اتنا مضبوط یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اتنا اطمینان سے یہ ساری چیزیں دی ہیں، کبھی ہمیں یہ یاد آتا ہے کہ والد صاحب ہمارے بھی رہیں گے تو ہم ان کی بھی خدمت کر لیں، کبھی یاد آتا ہے تو رات میں نیند نہیں آتی، کاش ہوتے تو ہم ان کی خدمت کر سکتے۔ میرے دوستوں یہ دونوں عظیم ترین ہستیاں ہیں، والد اور والدہ، ابا امی دونوں بہت بڑے قیمتی ہیں، یہ دنیا میں کہیں پر بھی ہمیں نہیں مل سکتے، ان کے جیسا پیار کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ وہ بنا مطلب کا پیار بولتے نا، یہی ہے، کوئی مطلب نہیں تھا اس میں، مطلبی دنیا ہے، مطلبی لوگ ہیں، یہاں پر ضرورت کے اعتبار سے ہمیں بات کرنے والے ملیں گے، محبت کرنے والے ملیں گے۔ والدین ایسے چیز ہیں اپنی اولاد کو ہر چیز میں وہ میرے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اگر بیٹا بیمار ہو گیا رات بھر ماں جاگتی ہے، بیٹا بیمار ہو گیا باپ دن بھر محنت کرتا ہے، میرے بچے کو تکلیف ہوئی ہے۔ اور آج حالات ایسے ہیں کہ اگر ماں یا باپ بیمار ہو گئے، اولاد بہت بیزی شیڈول میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ آج یہ دنیا کی حالت ہے، یہ کس لیے میں نے شروعات میں ہی آپ کو بتایا، آج ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم نے اصول و آداب کو یوں پھینک کے رکھ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کامیاب مسلمان ہیں، عید کے مسلمان ہیں۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ موقع دیا، والدین کی عزت کرنے والے۔ یہ چوتھا عمل ہے، بہت لمبی چوڑی بات ہے، اگر تفصیل کے ساتھ بتاتے چلیں تو بہت لمبی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ سے ناراض تھے، والدہ ان سے ناراض تھی، ان کی جان جا رہی ہے تو وہ ان کی جان جلدی نہیں نکلتی، روح قبض نہیں ہوتا ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، تو ماں ناراض تھی ان سے۔ اب یہ واقعہ اس لیے میں تھوڑی بہت الفاظ میں اس لیے بتا رہا ہوں، اگر ماں ناراض ہے تو بھی جان نہیں نکلے گی جلدی، روح نہیں نکلے گی ہماری۔ اگر والدہ نہیں ہے، والدہ کی بہن رہیں گی، خالہ رہیں گے ہماری، اگر امی گزر گئی، امی ناراضی کی حالت میں گزر گئی، تو امی کی بہن رہیں گے نا، ان سے جا کے معافی مانگے، وہ بھی ماں کے برابر ہوں گے۔ اور ابا نہیں ہے، ابا کے بھائی ہوں گے، یا بھائی بھی نہیں ہے، ابا کے خاص لگتے جگر دوست ہوں گے، ان سے جا کے معافی مانگے۔ اسلام اصول آداب سکھاتا ہے، ابا گزر جانے کے بعد ابا کے دوستوں کو یوں گری ہوئی نظروں سے نہ دیکھے، وہ بھی باپ کے برابر باپ کے دوست ہیں، تو ان کو بھی بڑی ادب کے ساتھ دیکھنے کا حکم آپ اسلام کی شریعت میں ہمیں بتایا۔ والدہ نہیں ہے، والدہ کی بہن ہے، تو ان کو عزت کے ساتھ ہم پیش آئیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے رشتے یوں پانی میں پھیر دیتے ہیں، ایک دن ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں سے گزرنا ہے۔ پانچواں عمل آپ کو بتاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بیچ میں فرمایا، اگر آپ دنیا بھر میں جتنے بھی عالمہ ہیں، عالم ائمہ ہیں، حفاظ اکرام ہیں، آپ اگر کسی مولوی کو محبت سے ان کے چہرے کو دیکھو گے، اللہ آپ کو جہنم آپ کے اوپر حرام کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کسی عالم دین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھو گے، ایک عالم آئے، ملاقات کرنا چاہ رہے تھے، ملاقات نہیں ہو پائی، ملنا چاہ رہے تھے، نہیں مل پائے، محبت سے دیکھے، واہ ماشاءاللہ یہ عالم ہے، انبیاء کے وارث کہا جاتا ہے حفاظ اکرام کو، اب ان کو محبت کی نگاہوں سے دیکھے، آپ کے اوپر جہنم حرام ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی بغداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان کے لیے میں یہ واقعہ یاد آ رہا ہے، یہ بات بتاتے ہوئے بات کو ختم کروں گا۔ 5 عمل ہو گئے۔ بغداد میں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، ایک نوجوان کا انتقال ہوا بغداد شریف کے اندر، تو وہ انتقال ہوا، اس کے بعد وہ ملنا چاہ رہا تھا، نہیں مل پایا، تو اچانک ایک دن کے خواب میں آیا تو دیکھا کہ وہ بہت عالیشان بہترین نظامت کے ساتھ آرام ہے، تو پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا، عمل کیا ہوا؟ تو وہ نوجوان جو مر چکا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں جو ہے اللہ نے میرے ساتھ معاملات بہت اچھے رکھے ہیں۔ کیسے کہ میں نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، ان کو ملنا چاہ رہا تھا، نہیں مل پایا، لیکن محبت کے ساتھ عالم دین کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، محبت کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ دیکھا، تو اللہ ان کو عزت کے ساتھ دیکھنے کی وجہ سے جہنم کے عذاب کو مجھے قبر میں ہی بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اگر ایک عالم دین کو دیکھتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو یہ عمل کرنا ہے۔ 5 عمل ابھی ایک مرتبہ دوبارہ یاد کراؤں گا، انشاءاللہ یہ عمل سب کرنے کی نیت کریں گے، میں انشاءاللہ سارے کے سارے کریں گے۔ پہلا عمل کیا ہے؟ قرآن کو دیکھنا، قرآن کو دیکھنا پہلا عمل ہے، دیکھنے سے ثواب گناہ معاف ہو جائے گا۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کو دیکھنا، کعبہ ہے، تصویر ہے، اس کو تو دیکھیے نا، ہم آنے جاتے ہیں، آپ دیکھیے، سونے کے یوں ملیں گی، پھر گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تیسرا عمل کیا ہے؟ زمزم کے پانی کو گھر میں رکھے ہیں، اس کو روزانہ دیکھیے، پیتے ہیں تو پی لیجیے، لیکن کچھ ہے تو اس کو روزانہ دیکھیے، اس کو دیکھنے پر بھی ثواب اللہ نے رکھا ہے۔ چوتھا عمل کیا ہے؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا، ان کی خدمت کرنا، اس پر اللہ نے مقبول حج کا ثواب رکھا ہے۔ حج کرنا الگ، مقبول الگ، مقبول یعنی قبولیت ہو گئی، آپ کا حج کرنا قبول ہو گیا، وہ حج کا ثواب جو ہے والدین کی عزت کرنے پر ہے، ان کی بات مان کر چلنے پر ہے۔ چوتھا ہوگا۔ 5واں کیا ہے؟ ایک عالم دین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا۔ اللہ یہ 5 عمل کرنے والوں کے لیے سارے گناہ معاف، سارے بھیڑے پار، سارے مصیبتیں دور، قبر کی تنگی دور، دنیا میں مصیبتیں دور، عزت بہت لمبی ہوگی، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں سر اونچا ہوگا، عالم دین کے ساتھ ایسے آدمی کو کھڑائیں گے، اللہ ان کی گردنوں کو اونچی کریں گے، مؤذن کے ساتھ رکھیں گے، اور ان کے راستے آسان ہوں گے، ان کو پل صراط کا راستہ آسان ہوگا، یوں پل بھر میں پل صراط کا راستہ پار کریں گے، جہنم ان کو نزدیک نہیں آئے گی، جنت کے دروازے کھول کے رکھیں گے۔ اور جس نے والدین کی خدمت کی وہ دن بھر خدمت کرتا ہے، اللہ نے فرمایا ایسے نوجوانوں کے لیے
ایسے بوڑھے لوگوں کے لیے، ایسے کوئی خدمت کرنے والوں کے لیے ہر دن 2 جنت کے دروازے کھول کے رکھتا ہوں، وہ جنت سیدھے جا سکتے ہیں اگر والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا فرمان، یہ نبی کا فرمان، یہ نبی کی سنت، یہ اللہ کے حکم اگر مان کر چلو تو زندگی اسی دنیا کے اندر کامیاب ہوگی۔ اگر نہیں مان کر چلیں گے تو ایک چمٹی جو اپنے دل سے نکل کر سارا ماحول کا کھانا پینا کھا کے پھر یوں آ کے اپنے گھر میں بس کے پھر یوں جان دیتی ہیں تو ہم بھی ویسے ہو جائیں گے، ایک چمٹی کے برابر۔ اس لیے ایمان کی مضبوطی بچانا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ بالخصوص ہم لوگوں کو والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے، علم و عمل میں اضافہ عطا فرمائے۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں جانے انجانے میں، ان تمام غلطیاں کوتاہیوں کو اپنے رحم کرم سے عفو کے فیصلوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل میں ان تمام باتوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کر کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو لوگ